11 اساتذہ کو ارتقاء کے مسئلے کے دونوں پہلو اجاگر کرنے چاہیے اور ارتقاء اور تخلیقیت کو ایک جیسا وقت دینا چاہیے تاکہ طلبہ خود فیصلہ کر سکیں کہ کون سا نظریہ درست ہے۔ چونکہ نظریہ ارتقاء کے دونوں پہلو یعنی اس کی حمایت میں دلائل اور اس کی مخالفت میں دلائل سائنس کی روح سے ایک جیسی نہیں ہے اور سائنس ارتقاء کو مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے، تو پھر سائنس کی تعلیم میں ارتقاء کے مخالفین کی اعتراض پڑھانے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ جو نظریات سائنس غلط ثابت کر چکے ہیں انہیں سائنس کی تعلیم میں شامل کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایک زمانہ تھا جب زمین کو کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے عقائد کی بنا پر دعویٰ کرے کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے اور پھر اصرار کرے کہ زمین کی حیثیت کے حوالے سے دونوں پہلو طلبہ کو پڑھانے چاہیے تاکہ طلبہ خود یہ فیصلہ کرے کہ کون سا نظریہ صحیح ہے، تو کیا ہم اس کی بات مان لیں گے؟ سائنس کی تعلیم میں عقائد کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ طلبہ کو ہر سائنسی نظریے کا جائزہ سائنس کے تناظر میں ہی لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر طلبہ کو اس بات پر بحث کرنی چاہیے کہ فرندے زندگی کے درخت میں ڈائناسور سے پہلے ہی ایک الگ شاخ بن چکے تھے یا ڈائناسورز کے بعد بنے۔ اس کے برعکس سائنسی نظریات کا عقائد کے تناظر میں جائزہ لینا سائنس کی تعلیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا طلبہ کو ذہنی الجھنوں میں ڈال دے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم عقائد کو سائنسی تعلیم میں شامل کر لیں تو لامحالہ یہ سوال اٹھے گا کہ کس کے عقائد کو شامل کیا جائے اور کس کے عقائد کو غلط کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ چونکہ عقائد کے فرقنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے اس سوال کا جواب ناممکن ہے۔